ضلع گھوٹکی میں شدید گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بعد برف کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ ضلع کے عوام ابھی آٹے اور چینی کے دکھ کو نہیں بھول پائے تھے کہ اچانک برف کی کمی نے عوام کو گرمی میں پریشان کر دیا ہے۔ پورا دن برف کے حصول کے لیے انتظار میں بیٹھے افراد میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ برف نظر آتے ہی لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ شدید گرمی اور برف کی قلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برف کے 300 روپے والا بلاک اب 500 روپے میں بڑی مشکل کے بعد ملتا ہے۔ برف بیچنے والوں کے مطابق برف کی قلت کے بعد کارخانے کے مالکان دوسرے شہروں سے آنے والی گاڑیوں کو برف بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے برف عوام کو نہیں مل پا رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر برف ضلع سے باہر درآمد پر پابندی لگا دی جائے تو برف کی کمی پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ NOLIR کی جانب سے خواتین کی ممبر سازی کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے MQM میں شمولیت اختیار کی۔ MQM کی جانب سے خواتین کی ممبر سازی کے لیے مرکزی کیمپ قلعہ چوک پر لگایا گیا۔ کیمپ کا افتتاح اندرون سندھ رابطہ کمیٹی کی ممبر فرزانہ ظفر اور رکن سندھ اسمبلی حسنہ آفتاب نے کیا۔ کیمپ میں مختلف علاقوں سے خواتین کی بڑی تعداد نے ممبر سازی فارم بھر کر MQM میں شمولیت کی۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی حسنہ آفتاب نے خواتین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قائد تحریک کی ہدایت پر حق پرست ارکان اسمبلی نے خواتین کے حقوق کا بل اسمبلی میں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ MQM ہی وہ واحد جماعت ہے جس کا مطمع نظر خواتین کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد میں دن رات مصروف رہنا ہے۔ اس موقع پر NOLIR زونل کمیٹی کے انچارج سید محمد علی شاہ، آفتاب عالم، ثاقب خانزادہ، ارشد بیگ اور دیگر بھی موجود تھے۔ انجمن اخوان سنگھانا کے مقررین نے یوم تاسیس کنونشن پر یکجہتی اور برادری کی فلاح و بہبود کا اعلان کیا۔ حیدرآباد ضلع لطیف آباد یونٹ 5 میں منعقدہ دوسرے یوم تاسیس کے موقع پر مہمان خصوصی سرفراز احمد راجپوت نے کہا کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر صرف مخالفت کرتے ہیں اس سے برادری کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب 2 سال میں موازنہ کریں تو پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا۔ انہوں نے ایک ڈسپنسری سنگھانا کے نام سے بنوانے اور آئندہ لطیف آباد، ماتلی، کراچی اور دیگر علاقوں میں بھی ڈسپنسریوں کے قیام کی توقع کا اظہار کیا۔ نائب صدر امتیاز خان نے کہا کہ لوگوں کے علاج، تعلیم اور انجمن کے اشتراک سے آئی کیمپ لگایا گیا جس میں 20 آپریشن کیے گئے اور 120 آنکھوں کے مریضوں کو ادویات مفت دی گئیں۔ ناظرین، پولیس امن و امان کے قیام کے لیے اہم ترین ادارہ ہے، تاہم کرپشن اور چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہے اور لوگ پولیس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس کے باوجود پولیس کے محکمے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے سعید آباد ٹریننگ سینٹر میں پولیس اہلکاروں کی 72ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جس میں تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت کا بھرپور عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر IG سندھ کا کہنا تھا کہ تربیت مکمل کرنے والے اہلکار قوم کے خادم ہیں اور وہ اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیں گے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں منعقد ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں لیڈی پولیس، FIA، گلگت بلتستان پولیس اور موٹر وے پولیس کے افسران و اہلکاروں نے گریجویٹ کورس کی اسناد حاصل کی۔ شرکاء کو پولیس رولز، قانون، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کے ساتھ جدید اسلحے کے استعمال اور دہشت گردی سے نمٹنے کی خصوصی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی IG سندھ سید صلاح الدین بابر خٹک نے کورس میں نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے اہلکاروں میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر IG سندھ کا کہنا تھا کہ پولیس افسران و اہلکار جدید خطوط پر تربیت حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اس موقع پر کورس کے شرکاء نے پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ عملی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ معاشرے میں جرائم کی سرکوبی اور امن و امان کا قیام پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس اہلکاروں کو وقت کے لحاظ سے جدید سہولتوں سے آراستہ کر کے ہی ان کی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین مرزا رخسار بیگ کے ساتھ بابر سلیم، دنیا نیوز، کراچی۔ ناظرین، سندھ کے بعد اب چلتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کے دور دراز علاقوں کی خبروں پر۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی میں ضلع امیر عبداللہ جتک کی قیادت میں سینکڑوں کارکنوں نے گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے مدرسہ احسانیہ سے مین بازار تک مارچ کیا اور پریس کلب کے سامنے پہنچ کر دھرنا دیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبداللہ جتک، محمد بخش بنگلزئی، حافظ خالد محمود سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ اسلام دشمن قوتیں اسلام کو بدنام کرنے اور سرور کائنات کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت دیگر سامراجی قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف حرکات سے اور حکمران طبقہ امریکہ نواز پالیسیوں کو ترک کر کے عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف آواز بلند کرے۔
لیکن بلوچستان قبائلی روایت کا امین معاشرہ ہے جہاں کی اپنی روایات ہیں. اسی تناظر میں سیکیورٹی کے لیے بھی علاقائی سطح پر مقامی افراد کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ قبائلی روایات سے آگاہی کے ذریعے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. گزشتہ کچھ عرصے سے لیویز کے محکمے کو معطل کر کے سیکیورٹی کا انتظام مکمل طور پر پولیس پر چھوڑ دیا گیا تھا، تاہم چند دن پہلے ہی لیویز کو بحال کر کے تھانوں میں تعینات کر دیا گیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نصیر آباد سے راجہ حنیف اپنی اس رپورٹ میں. نصیر آباد سے میں راجہ حنیف. 6 سال سے زائد عرصہ بلوچستان میں دوبارہ لیویز کو بحال کر دیا گیا اور 10 مئی 2010 سے لیویز باقاعدہ تھانوں کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا. انگریزوں کے دور سے لیویز فورس صوبے میں امن امان قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا آ رہا ہے. قبائلی روایات، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے جرائم کے خاتمے اور مجرموں کی بے یقینی کے لیے جدوجہد اس فورس کا وتیرہ رہا ہے. لیکن سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 2004 میں صوبے میں بی ایریا ختم کر کے لیویز فورس کو پولیس میں مرج کر دیا گیا. موجودہ حکومت نے صوبے میں لیویز فورس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 6 سال بعد 10 مئی کو لیویز فورس کو صوبے میں دوبارہ بحال کر دیا. 10 مئی سے نصیر آباد میں لیویز فورس نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا اور 8 تھانوں کا چارج سنبھال لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لیویز فورس اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کس حد تک جرائم اور مجرموں کے خاتمے میں کتنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیویز کی بحالی کے بعد عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور عوام لیویز سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ قبائلی اقدار اور چادر و چار دیواری کی پاسداری کرتے ہوئے امن و امان بحال کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد. ناظرین، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. بجلی غائب ہونے کے بعد اب لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی بھی ناپید ہو رہا ہے اور اس سے خاص طور پر گھریلو خواتین بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ برتن دھونے تک کے لیے بھی اب پانی دستیاب نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد جہانگیر کی اس رپورٹ میں. کوئٹہ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں توانائی کے بحران کے باعث ہونے والی لوڈ شیڈنگ سے جہاں عوام کو پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں مسز نثار کا یہ چھوٹا سا کنبہ بھی پانی کی کمی کے باعث مسائل سے دوچار ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے عوام کو پانی کی عدم دستیابی سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ پانی آنے کے اوقات میں کیسکو انتظامیہ بجلی بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پانی کے حصول میں دشواری ہوتی ہے. پانی کی عدم دستیابی کے باعث عوام کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرائیویٹ ٹینکرز منگوانے پڑتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹینکر مافیا 400 سے 700 روپے فی ٹینکر پانی فروخت کر رہا ہے. عوامی حلقوں نے کیسکو انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محکمہ واسا کے ساتھ مل کر لوڈ شیڈنگ کے نئے اوقات ترتیب دے تاکہ اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے. پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنے والی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی فراہمی کے لیے بہتر اقدامات کرے. کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ. وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد دیکھ سکیں گے بہاولپور میں مکان پر قبضے کے لیے بوڑھے جوڑے پر بے ایمانہ تشدد.